صاحب چار پیسے ساڈے کول آ جان تے اسی اپنا سارا کچھ ہی بدل جانے. حضرت صاحب کتھے اسی کنی دیر پیو دی سلب چ رہے وہ بھی گندی جگہ, پھر کنی دیر حضرت جی ماں دے رحم چ رہے وہ بھی گندی جگہ, دو واری حضرت جی شرمگاہ چوں نکلے, ایک واری پیو دی چوں ایک واری ماں دی چوں. کی سی حضرت آندراں چ پخانہ ہے, منہ چ بولیے تو تھک ڈگدا ہے, پھپڑیاں چ بلغم ہے, رگاں چ خون ہے, بڑے مٹی دیاں, مسانے چ پیشاب ہے, ہاں جی پتے چ سفرا ہے, تلی چ سودا ہے. پھر بھی سانو اللہ پاک کی کہندے نے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, وہ اپنے رب وال رجوع کرو. کیسا کریم رب, کیسا کریم رب. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, وہ اپنے رب وال پھرو. پھر اللہ کہہ رہے یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم, وہ انسان تینوں کیڑی شے نے تیرے کریم رب جو ولو دھوکھے جو پا چھڑے. حضرت صاحب پورا فیصلہ باد سجنا ایک پاسے اور تاڑا سجنا ایک پاسے. حضرت صاحب اینی خوشی ہوئے گی اللہ اور اللہ دے رسول نو جدو تسی سجو گے. بڑا پتر لوکاں لی سج لیا. میں کیونکہ بیٹا نہ تو میں کسی حوالے سے آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں باقی اسی حضرت صاحب سارے دن فون سنتے رہنے ہیں, تو یہ ساری عمر انہوں سج سج دستے رہے. تو جدو بندے مر جاندے نے تو بڑھیاں سانو فون کر کے مسئلہ کی پوچھ دیے نے عدت فرض تے نہیں. پھر میں کہنا جا ہوئے بندے ساری عمر ایدے لی سجدہ رہے ہیں, تیرے لی 4 مہینے 10 دن اندر بہن نو تیار نہیں ہیں, ایدے لی سجے ہیں ساری زندگی. حضرت صاحب میں کوئی مایوسی یا آپ کے رشتوں میں کوئی درار نہیں ڈالنا چاہتا کہ میاں بیوی کے پیار میں کمی ہے, لیکن ایک حقیقت بتا رہا ہوں. سانو فون کر کے پوچھیا کی جاندہ ہے عدت فرض نہیں, لیکن حضرت صاحب سونے پاک رسول ساڑھے. حضرت صاحب 14 سال پہلے کسی کے خواب و خیال میں بھی تھا کہ آپ نے اور میں نے بھی آنا ہے. حضور ادو بھی مکہ تے مدینہ پاک دیاں ہونا غاراں چ نکیلے پتھراں تے اپنی پیشانی مبارک رکھ رکھ کے تیرے تے میرے لیے روندے ہوندے سن, اور اتنا روئے کہ قرآن اترا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور اسی ساری زندگی بیویاں لئی سجدے رہے, ساری زندگی وہ مگرو سانو مسئلہ کی پوچھ دیا نے عدت فرض تے نہیں, میریاں بڑیاں مجبوریاں نے یہ, لیکن قربان جائیے یہ. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے آگے آگے بھی کیا ہونا ہے, فرماتے ہیں نزع روح میں آسانی دیں, کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں, مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. اس لیے پتر جس دن صاحب انہوں چھڑ دے ہو کچھ بھی نہیں ہوئے گا, سونی کر کے جدو کو تھوڑی جی آ جائے تو پھر کس دن سر تے ٹوپی پگ میرے کو لے لئی ہو میں نے دسیو میں دے دیاں گا تو سونی. یہ دیکھیں نا میں نے بھی کوئی اتنی اچھی نہیں باندھ رکھی حضرت, میں ہی پڑھ کے وال وول دے چھڑنا ہوں تو بن کے تو پھر دروشی پڑھ کے عرض کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیو. ساری عمر لوکاں لی سجدہ رہا, آج صرف آپ لئی سجیاں, نظر کرم فرماؤ سونا لگن رہا تھا ہے. اب آؤ چھڑ دیو نہ کرو. میں پھر وہی پتر بات کرتا ہوں, سامنے 5 کیمرے لگے دینے, میں خود بیٹیوں والا ہوں پتر, میں کسی کی تضحیق یا تذلیل نہیں کرنا چاہتا, لیکن پتر سچ گل لے جدے پیچھے تسی میں رہ گئے ہیں نا, 2 دن منہ نہ تو ہوئے دے سی نہیں ویکی ہے, 2 دن جی صرف 2 دن منہ نہ تجھے, 2 دن کریم نہ لگے. لیکن قربان جائیے پتر جنہاں لی میں کہہ رہے ہیں آؤ انہوں نے واسطے سجیے, انہوں نے ویخ ویخ کے ویکھنا لے کے اندے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, محبوب آپ جہاں سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں. ایسا قربان جاؤں جی میں روح انور پہ میرا سارا کچھ قربان. یہ لعب دہن مبارک حضرت ایک صحابی ہیں, ان کا نام تھا حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ, اور آپ کی زوجہ ہیں ام عاصم ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ راوی ہیں.
وہ جو بیان کرتی ہیں نا اس کا مفہوم ہے، کہتی ہیں کہ ہم عتبہ کے نکاح میں 4 عورتیں تھیں ادھر، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نا بڑی بڑی اعلیٰ خوشبوؤں کا اہتمام کیا کرتی تھی کہ ہماری خوشبو حضرت عتبہ سے بڑھ جائے۔ اللہ ہم نے کبھی حضرت عتبہ کو کوئی خوشبو لگاتے دیکھا نہیں۔ ہوتا ہے نا کوئی اندر کوئی عطر شطر کو لب بھی جائے کدی کیا لاندے نہیں، کبھی صرف سمپل تیل لگایا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عتبہ باہر نکلتے لوگ کہتے ہو خوشبو تے حضرت عتبہ دیئے۔ وہ کہتی جب ہم خوشبوئیں منگا منگا کے تھک ہار گئیں نا، تو ایک دن آپ فرماتی میں نے حضرت عتبہ سے کہا کہ ہم نے بڑی بڑی خوشبوئیں لگا لی لیکن ہم آپ کی خوشبو سے بڑھ سکی نہیں۔ خوشبو بھی آپ کے پاس کبھی ہم نے کوئی پڑی نہیں دیکھی، صرف تیل ہی آپ لگاتے ہیں، اب آپ بتائیں معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حیات ظاہری میں مجھے ایک دفعہ نا سرخ رنگ کی پھنسیاں پھوڑے نکل آئے، تو کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول پاک نے فرمایا عتبہ کپڑے اتار کے آؤ۔ کہتے ہیں میں اس طرح حاضر ہوا کہ میں نے اپنا ستر چھپا لیا تو باقی میں حاضر ہو گیا۔ تو کہتے ہیں حضور نے نا اپنا تھوک مبارک میرے پیچھے بھی لگایا اور میرے سامنے بھی لگایا۔ تم جو پوچھ رہی ہو نا یہ کون سے عطر کی خوشبو ہے، یہ حضور کے تھوک مبارک کی خوشبو ہے۔ زندہ باد زندہ باد نا روح مبارک پہ تو پیر میرے علی شاہ نے بات ختم۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا۔ پتر آپ تو کسی کے جسم مبارک پہ اپنا لعاب دہن لگا دیتے تو ایسی خوشبو آتی کہ بڑے بڑے عطر پیچھے رہ جایا کرتے تھے، بڑے بڑے عطر پیچھے رہ جایا کرتے۔ اس لیے بس صاحب آؤ اس پاس۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں۔ وہ قرآن ہے نا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسَهَا قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ جو عورتوں تھیں نے حضرت زلیخا کو تانا دیا، إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انہوں نے کہا اچھا پھر کل میرے گھر میں تمہاری دعوت ہے، آ جانا ساری، پتہ لگ جائے گا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ آ گئیں، سیب دیا، چھریاں دی، فرمایا تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف آئیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں۔ قرآن کہتا ہے حضرت یوسف تشریف لائے، سیب ہاتھ میں، چھریاں سیب پہ رکھ چکی ہیں، لیکن جب حضرت یوسف اپنے رخ سے حجاب اٹھاتے ہیں تو حسن یوسف میں محویت کا یہ عالم تھا کہ سیب تو نہیں کاٹے بلکہ کیا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، وڑ بیٹھی ہیں انگلاں اپنی، اور پھر انگلاں وڑ کے ہے نہیں کہ ہائے ہائے وہی انگلاں وڑ لیں، بلکہ آگے کیا کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، وہ اللہ دی قسمیں تے کوئی انسان ہے إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، بلکہ ہے تو کوئی اللہ دا عزت علی فرشتہ ہے۔ وہاں پھر اما عائشہ کہتی ہیں کہ وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی اگر کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں، کیونکہ آپ خود فرماتی ہیں کہ میں ایک دن سی رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اور کہتی میری سوئی گر گئی، تو کہتی اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اس انداز کے ساتھ کہ چادر مبارک آپ کے روئے انور پہ تھی، کہتی میں نے سوئی تلاش کرنے کے لیے تھوڑی سی چادر نیچے ہٹائی تو آپ کے روئے مبارک سے جو نور نکل رہا تھا اس کی روشنی میں چادر، اس کی روشنی میں سوئی مل گئی ہے۔ یہ تھے پتر 2 دن صرف رسی، یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ علماء یہود میں سے تھے، حضرت اب فرماتے جب نبی علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے نا تو کہتے میں بھی دیکھنے کے لیے گیا، تو کہتے جیسے میں نے دیکھا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا وہ ایڈا سونا چہرہ کسی سچے دا ہی ہو سکتا ہے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے۔ یہ بچپن میں حضور نبی علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کو بھی نوازا،
حضرت حلیمہ کو بھی لکھا اس وقت حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی شیمہ، جن کے لیے لکھا ہے کہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ بکریاں چرانے جایا کرتی تھی۔ پتر ایک بار جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، بس پھر وہ کسی نے لکھا تھا نا کی اعجاز نظر وچ تیری، جیڑا آوے او وک جاوے، او پھر وک گیا۔ اب جب سے حضور تشریف لائے، حضرت شیمہ کا دل ہی نہیں کرتا تھا بکریاں چرانے جانے کو، لیکن جانا تو پڑتا تھا نا، جزاک اللہ قبلہ، لیکن جانا تو پڑتا تھا، سب ڈیوٹی جو تھی وہ ہر روز کوئی ہیلے کوئی بہانے سوچتی کیا کروں کہ نہ جانا پڑے، میرا وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرے تھا، لیکن ڈیوٹی از ڈیوٹی ہے۔ وہ ایک دن لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت شیمہ بکریاں لے کے گئی نہیں، اب حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں لیکن خاموش ہیں، چلو انتظار کرتی ہوں، ہو سکتا ہے ابھی جائے ابھی جائے ابھی جائے، لیکن حضرت شیمہ جا رہی نہیں۔ جب کافی دن چڑھ آیا، سورج اوپر آ گیا، تو حضرت حلیمہ بول ہی اٹھی، فرمایا شیمہ آج بکریاں نہیں لے کے جا رہی ہے؟ تو حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں اماں مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی، میرے ساتھ کسی کو بطور مددگار بھیجو۔ کہتے جی مدد والا کیدا کہ تم کھڑے ہو، حضور تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار تھے۔ حضرت حلیمہ نے کہا شیمہ بات کھول کے کرو، بات کیا ہے؟ والد تیرے بوڑھے ہو گئے، وہ تو جانے سے رہے، اور اگر میں جاتی ہوں تو یہ بتا گھر کے کام کون کرے گا، کھانا کون بنائے، بات کیا ہے، کھول کے بات۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں ایک دن آپ گھر نہیں تھیں تو میں آپ کی غیر موجودگی میں آپ سے پوچھے بغیر نا بھائی محمد پاک کو ساتھ لے گئی ہے، تو آپ کو پھر کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا۔ میں نے کہا اچھا بتا پھر کیا دیکھا۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں تجھے پتا ہے باہر کتنی گرمی اور دھوپ ہوتی ہے، سارا دن جل جاتی ہیں۔ اماں جس دن بھائی محمد پاک علیہ السلام کو لے کے میں نے پہلا قدم باہر رکھا تو ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا۔ اماں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا، اس دن دھوپ نہیں لگی، دھوپ میں ہو کے بھی میں ٹھنڈ میں رہی۔ اماں نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا، میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا، بادل ان کے لیے آیا ہے۔ اچھا ہیں، اللہ اکبر ہیں، یا رسول اللہ، مرحبا، زندہ۔ میں سمجھ گئی کہ حلیمہ شیمہ بادل تیرے لیے آیا نہیں ہے۔ اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں میں بیٹھی تھی، بھائی محمد کریم محمد پاک علیہ السلام میری گود میں تشریف فرماتے، ایک عیسائیوں کا راہب گزرا، جب اس نے وہ منظر دیکھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے، وہ آ گیا اور آ کے کہتا ہے اے لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں بھی ان کو اٹھا کے کچھ برکتیں لے لوں۔ پہلے تو میں گھبرا گئی کہ کہیں میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچائے، تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا لڑکی گھبرا نہ، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ان کی حفاظت پہ فرشتے مامور ہیں۔ میں نے کہا اٹھا لو، اٹھا لیا۔ کبھی آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا، کبھی آپ کا قدم مبارک اپنے دل پہ رکھتا، کبھی آپ کا قدم مبارک اپنے سر پہ رکھتا، اور واپس میری گود میں رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا اے لڑکی یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے حضرت، ہیں جی بڑوں کے بھی بڑے، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں تو جانتی ہے کہ یہ بکریاں بڑی شریر ہوتی ہیں۔ اماں ایک بکری بھاگ جاتی، پکڑ کے لاتی ہوں تو دوسری بھاگ جاتی، دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی، تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ۔ اماں سارا دن تھک جاتی ہوں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ بھاگ کے، اور دوسرا اماں تجھے پتا ہے سارا دن بھی کھاتی رہیں تو ان کا پیٹ بھرتا ہے، لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں جس دن بھائی محمد پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی کوئی بکری نہیں بھاگی، اور وہ بکریاں جو سارا دن کھا کھا کے بھی رجتی نہیں تھی، کیا ہوا تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا اور پھر آ کے نا ایک ایک کر کے سامنے بیٹھنا شروع ہو گئی۔ پھر اماں سارا دن میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ اور پھر کمال کر دیا کسی نے حضرت، اس نے کہا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے،
इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां। हजरत उधर अगर देख के कटी भी तो उंगलियां, इधर बगैर देखे इल्मुद्दीन ने सर दे दिया। हजरत सब बगैर देखे, बगैर। और ये भी याद रखना हजरत, उथे औरतां कुर्बान हुई सन, इथे मर्द कुर्बान हुए। ये है फर्क हुस्न यूसुफ और हुस्न मोहम्मद पाक अलैहिस्सलाम। औरतों का कुर्बान हो जाना कोई होता रहा है हजरत, इतने कईयां दे कुर्बान हुई, लेकिन ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां। उथे वेख के भी लथियां ते उंगलियां, और इथे बगैर वेखियां ही सिर दे चढ़िया। इल्मुद्दीन ने दे दिया, मुमताज कादरी ने भी दे दिया। मुमताज हुसैन कादरी, मुमताज हुसैन का पुत्र। ये लब्बैक 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 या रसूल, ताजदारे खत्म नबूवत। और पुत्र ये